ہارون صاحب، دوسری طرف جمال خاشقجی کے حوالے سے جو امریکہ نے اپنی رپورٹ پبلک کی تھی، اس کے اوپر کیا اپڈیٹس ہیں؟ سعودیہ کے کیا حالات ہیں؟ پاکستان دیکھیے جو اس میں یہ بڑی کمال کا واقعہ ہوا، دیکھیے ایک تو یہ غیر متوقع طور پر امارات والے، ان کا سعودی وزارت خارجہ نے اس کو مسترد کیا، کل میں نے عرض کیا تھا، امارات نے کویت سے یہ توقع، پاکستان نے حمایت کر دی سعودی عرب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب نے بڑے پیمانے پر لابنگ کی ہے، انیشیٹو لیا ہے۔ پاکستان میں میرا گمان، یہ کوئی اطلاع نہیں ہے، گمان ہے کہ پرنس محمد نے خود عمران خان سے رابطہ کیا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، یا عمران خان سے یا جنرل صاحب سے، باہر وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ یعنی رات کو جب ہمارا پروگرام ختم ہو چکا تھا، اس وقت جو ہے یہ بیان آیا ہے پاکستان کی طرف سے، تو اس کے یہ اچھا ہے، بہرحال تعلقات میں یعنی بہتری آنے کے امکان ہے۔ وہاں جو جابز ختم ہونے کا خطرہ تھا، کم ہونے کا تھا، ختم ہونے کا تو خیر سوال ہی نہیں، ان کی اکانومی اس کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی، تو وہ خطرہ ٹل گیا، مزید جابز پیدا ہو سکتی ہیں، وہ آئل ریفائنری پہ کام شروع ہو جائے گا گوادر میں۔ ٹھیک تو بڑا خوش آئند ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن ہارون صاحب، یہ کہا جا رہا تھا پاکستان کو جو وہاں پہ خدشات تھے اپنی نوکریوں کو، اپنے کاروبار کو لے کر، وہاں پر انڈینز کو سعودی عرب کی طرف سے زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام انڈیا تو ان کا کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ ریلائزیشن ہو رہی ہے، انہوں نے ترکوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنائے، قطر کے ساتھ سعودی پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ہارون صاحب، عمران خان صاحب کچھ اچھے فیصلے بھی ایسے کر رہے ہیں جو عوام کے لیے ریلیف کا باعث بنے، شاید ان کے لیے بھی مددگار ہوں، جیسے پیٹرول کے حوالے سے سمری گئی تھی اوگرا کی طرف سے 19 سے 20 روپے کے حساب سے، تو سارا دن بہت سے چینل کہتے رہے 20 روپے بڑھ جائے گا، 20 روپے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، ریسنٹلی پرائز بڑھی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پرائس میں اول تو اضافہ ہوگا نہیں، ہوگا تو فوری طور پہ نہیں ہوگا، اور جب بھی ہوگا تو 20 روپے نہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فیول کی پرائس بڑھ رہی ہے، اس کا وقت ہم نے کھو دیا، گیس کا تو خدا کر کے سمجھوتا ہو گیا ہے، فیول کا یہ ندیم بابر وغیرہ کو اللہ عقل دیتا، سوجھ بوجھ عطا کرتا اور کوئی کمٹمنٹ ان کی ہوتی تو فیول کا تو 30-35 نہیں تو $40 پہ معاہدہ ہو سکتا تھا لانگ ٹرم۔ اس وقت تو دیکھیں جب وائرس شروع ہوا ہے، کرونا وائرس کی جلغار ہوئی ہے، تو پٹرول کا تو خریدار ہی کوئی نہیں تھا، اور پرائسز اتنی گر گئی تھیں، ناقابل یقین تک آپ نے بیان کیا تھا کہ کیا جا سکتا فائدہ اٹھایا جا سکتا۔ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ بھئی دس از دا ٹائم، تو کامن سینس کی بات ہے، اس کے لیے کوئی بڑا ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ دیکھیں پیٹرول انہوں نے ریلیف دے دیا عوام کو، اب عوام کا سمندر نکالنے کے لیے خان صاحب کہاں تیار ہوں گے کہ لانگ مارچ میں نکل آئے؟ ڈسکا کے حوالے سے پہلے انہیں بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے، سینٹ کا الیکشن ہے، پھر عوام ہے، نہیں پٹرول کی قیمت میں زیادہ اضافہ نہیں۔ اچھا وہ سعودی عرب کے ضمن میں ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ جو صاحب تھے نا خاشقجی، یہ سعودی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ ترکی الفیصل مجھے یاد ہے، ان کے بہت قریب تھے جو سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ترکی الفیصل آئے، شاہ فیصل کے فرزند تھے، وہ جب آیا شاہ فیصل کے فرزند نہیں، ترکی الفیصل جب آیا کرتے تھے تو وہ ان کے لیے عیسائی کے میس میں کریلا قیمہ پکایا جاتا تھا، اور انار اور بڑے وہ انہیں بہت پسند تھا، انار اور گاجر کا جوس انہیں پلایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ جنرل حمید گل نے انہیں چیکو کا پودا دیا، میرے خیال 1 سے زیادہ پودا دیا۔ وہ ایک دفعہ گئے وہاں پہ تو انہوں نے مجھے بتایا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ تو انہوں نے توڑے ہی نہیں چیکو ان پھلوں میں سے ایک ہے، شاید واحد پھل ہے، جب تک اسے توڑ کے پیل نہ ڈالیں اس کی تو وہ پکتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے توڑے ہی نہیں؟ انہوں نے کہا میں تو سمجھا یہ آرائشی درخت ہے۔ اینی ہو یہ اس کے قریب رہے، اور پھر اسے شبہ ہوا محمد بن سلیمان کو کہ یہ پرنس نائف کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ یہ بڑا خاندان ہے، اس کے چچا جو تھے جمال خاشقجی، وہ بڑا تیل کی دنیا میں ان کا بڑا نام تھا، انہیں ایک بڑا شہدماغ آدمی سمجھا جاتا تھا۔ وہ ڈیانا کے ساتھ جو آدمی مارا گیا تھا، آپ کو یاد ہے فائد کیا اس کا نام تھا، نام ہے بھولا، وہ ان کا کزن تھا، فرسٹ کزن تھا۔ اچھا ہاں، وہ جب انہیں یہ گمان ہوا نا کہ یہ سیائی سے ان کا رابطہ ہو گیا ہے، اور یہ اس کے محمد بن سلمان کے بھی قریب رہے، ترکی الفیصل کے بھی قریب رہے، اس کے بعد اقدام کا یہ فیصلہ کیا گیا۔ ایک اور اچھا انیشیٹیو ہے ہارون صاحب جو لیا گیا قبضہ گروپ سے
زمینیں واگزار کرانے کا CCP لاہور نے جو آپریشن کا عمل تیز کر دیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ عمران خان صاحب جو ہے نا بغیر تیاری کے تقریر کرتے ہیں. ماحولیات پہ ٹوڈے واز دا ڈے کہ انہیں اس پہ بہت زور دینا چاہیے تھا، یہ بتانا چاہیے تھا ماحولیات کے مسئلے پہ. کیوں یہ نیشنل پارک بنا رہے ہیں، سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، اس کی اہمیت اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اپوزیشن جو بھی کہتی رہے، اور عمران خان نے اور جتنی بھی غلطیاں کی ہوں، اور بعض معاملات میں شاید مبالغہ بھی کیا، ڈیفینیٹلی کیا ہے بعض معاملات میں. 1 ارب درخت انہوں نے لگائے ہیں وہاں، 1 ارب سے زیادہ. یہاں اس منصوبے پہ پوری توجہ وہ نہیں دے سکے، حالانکہ وہ اس میں سے لاہور نے پورے ملک میں جو 10 ارب درخت لگانا، اس کے لیے انہیں میڈیا کی سپورٹ سیکھ کرنی چاہیے تھی، آزاد چینلز کی ٹی وی چینلز کی سپورٹ سیکھ کرنی چاہیے تھی، سول سوسائٹی کی سپورٹ سیکھ کرنی چاہیے تھی، انٹلیکچوئلز کی کرنی چاہیے تھی، اساتذہ کو انوالو کرنا چاہیے تھا، یونین کونسلوں کے عملے کو کرنا چاہیے تھا. یہ جو ٹائیگر فورس ہو کارڈ بنائی تھی جو خدا جانے کہاں سو گئی ہے، وہ اشیاء ضروریہ کے اوپر لگائی ہوئی ہے. اچھا وہ اشیاء ضروریہ کا وہ کیا کریں گے. درخت تو دیکھیے نا، لگانا کوئی ایسا کام نہیں ہے. کتنی خالی جگہیں پڑی ہوتی ہیں جس پہ درخت، اگر یہ لاہور کے 2-3 ہزار شہری بھی موٹیویٹ ہو جائیں تو یہ شہر درختوں سے بھر جائے. اس کے لیے نرسریاں بنائیں، اس کی پبلسٹی کریں، وہاں بے شمار جابز پیدا ہوئیں پختونخوا میں. آپ کو اندازہ ہے کہ اگر درخت لگ جائیں تو بارشوں کا تناسب 20% بڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے. دیٹ از دی اونلی سلوشن جو پانی کا ہمارا مسئلہ ہے. اور بھی ہیں اس کے پہلو جن پہ کام کیا جا سکتا ہے، فواروں سے، ڈرپ اریگیشن سے. کل میں نے آپ کو تیونس کی مثال دی تھی. پانی ایک سنگین مسئلہ. پاکستان ان 10 ملکوں میں سے ایک ہے جنہیں خطرات لاحق ہیں. گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، اور جس تیزی سے موسم تبدیل ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ میلٹ ہو سکتے ہیں. آج ایک گلگت کی طرف سے بھی کوئی خبر آئی ہے، گلیشیئر ایک میلٹ ہو گیا. گلیشیئر تو میلٹ ہوں گے، یہ تو اس کی پیشین گوئی تو 15 سال پہلے ہو چکی ہے. 2 بڑے واقعات ہونے والے، گلیشیئر میلٹ ہوں گے، ایک بارشوں کے علاقے بدلیں گے جس سے کچھ فائدہ بھی ہوگا. مطلب یہ ہمارا تھرپارکر کا جو علاقہ ہے اس میں فائدہ ہوگا. تو اس پہ انہیں پلاننگ کرنی چاہیے، کسی ذمہ دار آدمی کو یہ کام سونپنا چاہیے. لیکن ہارون صاحب کچھ بھی کہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے قوم کو بتایا ماحول بھی کوئی چیز ہے. بتایا ہے، کام بھی تو کریں. بتایا بڑا اچھا کیا، پرائرٹیز میں رکھا، اس کو اچھی بات ہے. اچھا یہ جو قبضہ گروپوں کا آپ نے کہا، تو یہ پچھلے CCP جو ہیں کام تو وہ بھی کرنا چاہتے مگر انہوں نے ادھر ادھر الجھ کے معاملہ خراب کر لیا، اور اپنی اصل ترجیح کی بجائے آئی جی سے الجھنے لگے، ماتحتوں سے الجھنے لگے، اور تقریریں کرنے لگے اور دعوے کرنے لگے. نئے CCP نے حیرت انگیز طور پر خاموشی سے کام کیا ہے. خالد محمود ہوگر ان کا نام، جی غلام محمود ہوگر. یہ بہت کام کیا ہے قبضہ گروپوں کے خلاف، اور کوئی پبلسٹی مانگر نہیں بنے اور اپنی تشہیر پہ اتنی توجہ نہیں دی جتنے کام پہ کیا. وہ منشبم کون ہے؟ میں تو پہلے بھی کبھی سرسری ذکر سنا، بہت سے قبضے کیے تھے. وہ نہ صرف یہ ہے کہ بہت سی زمین قبضہ گروپوں سے چھڑائی ہے، اور اتنی زمین ہے میں تو سن کے حیران ہوا. کہیں 40-50 کنال زمین ہے، کہیں عمارتیں ہیں، کہیں کچھ اور. اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے، آفٹر اے لانگ ٹائم لاہور میں جرائم کی شرح کم ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے یہ 1990 کے فوراً بعد ہوا تھا، جب میاں اظہر ایک میٹنگ میں گورنر ہاؤس میں ہوئی. میاں اظہر تھا، وزیر اعلیٰ مائیں صاحب تھے، اور ڈکیتیاں بہت بڑھ گئی تھی شیخوپورہ میں اور لاہور میں. تو آئی جی چودھری سردار ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ اتنے ارب روپے چاہیے اور اتنی گاڑیاں چاہیے. اس پہ میاں اظہر نے بھرناکر کا کچھ بھی نہیں چاہیے، بل چاہیے، پولیٹیکل بل چاہیے. حماد صاحب کے والد ہاں، وہ بہت باکمال آدمی ہیں. وہ انہوں نے کہا ان سے، نواز شریف کا یہ مزاج ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں کر سکتا ہوں، اگر مجھے اختیارات دے دیے پولیس کو میرے تحت کریں، دیکھیں میں کرتا ہوں. اچھا. اور انہوں نے عجیب کام کیا. انہوں نے 2 انٹیلیجنس افسر مقرر کیے بڑے اچھے، اور لوگوں سے کہا، اعلان کیا کہ جہاں کہیں ٹیل پہ پانی نہیں پہنچ رہا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جہاں کہیں MNAs نے، MPAs نے یا بارسوخ لوگوں نے مجرموں کو پناہ دیا، مجھے خط لکھیں، بے شک گمنام خط لکھیں، نام نہ لکھیں. اچھا. وہ انٹیلیجنس افسروں کو دیے، اس کو سارٹ آؤٹ کریں. اور اس کے بعد انہیں پکڑ لیا. اس میں ایک MNA کا باپ بھی تھا، ایک وزیر کا باپ بھی تھا، اور ڈکیتیوں کو لہر فوراً تھم گئی. جب آپ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں اور ڈائریکشن آپ کی واضح ہوتی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو بہرحال یہ اس پہ CCPO کو مبارکباد دی جانی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ان کے ہاتھ مضبوط کیے جاتے ہیں،
تو اور بھی یعنی پیش رفت ہو سکتی ہے. اور دیکھیں جرم کم ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک اخلاقی تربیت سے، وہ تو کوئی شارٹ ٹرم حل اس کا نہیں ہے، نہ ہمارے نصاب میں اس کی کوئی اہمیت ہے. سوشل میڈیا خرابی پیدا کر رہا ہے، گندی فلمیں پرابلم پیدا کر رہی ہیں، ٹی وی ڈراموں میں جو گندگی پھیل رہی ہے ان کے ذریعے جرم کو یعنی قابل برداشت گوارا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اور بے روزگاری تو ہے ہی اپنی جگہ پہ، فرسٹریشن ہے نئی نسل میں، کھیل کے میدان نہیں ہے. لیکن بہرحال ان حالات میں اگر ایک سی سی پی او یہ کر سکتا ہے تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی کام فیصل آباد میں بھی ہو سکتا ہے، گجرانوالہ میں بھی ہو سکتا ہے، ملتان میں بھی ہو سکتا ہے، سرگودا میں بھی ہو سکتا ہے، قصور میں بھی ہو سکتا ہے، اور شیخوپورہ جو جرائم بنا ہوا ہے. آخری سوال ہارون صاحب، آپ نے کہا تھا انہی دنوں میں کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. دیکھیے اس پہ صلاح مشورے ہو رہے ہیں. اف ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی تو ایک پریشر گروپ بنے گا. مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا تھا، میں نے کہا مجھ میں تو سکت نہیں ہے اب، لیکن یہ ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کریں، ایجنڈا مرتب کریں. سول سروس کیسی ہونی چاہیے، ایگریکلچر کیسی ہونی چاہیے، یہ پٹوار کا مسئلہ کس طرح حل ہو، پولیس نئی کس طرح تشکیل دی جائے، زراعت کے لیے کیا کیا جائے. اس میں جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے اس میں ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اپنا ہارون خواجہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی ان سے رابطہ نہیں کیا لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ہے یعنی یہ فوری الیکشن کے لیے نہیں، اگلے الیکشن کے لیے نہیں، ممکن ہے اس میں اس وقت تک کوئی ڈھانچہ بن جائے، مگر یہ اس میں غور و فکر ہو رہا ہے.